کہ یہ جو فلاح عام کے 215 انسٹیٹیوشن اسکولس کو ٹیک اوور کیا، یہ جموں کشمیر کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو یہاں کے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہماری یہاں کی ثقافت ہے، اس پہ ایک اور حملہ ہے۔ میں اس لیے ثقافت اور جموں کشمیر کے تشخص کے ساتھ اس کو جوڑ رہی ہوں کیونکہ بہت کم ایسے اسکول ہیں FAT کی طرح جو اسکولوں میں اخلاقی اسلامی تعلیم کے ساتھ جو ریگولر ایجوکیشن بھی دیتے ہیں۔ مطلب کوئی آپ جس اسکول کا نام نہیں لے سکتے ہیں جہاں پر یہ بیلنس مینٹین ہوتا ہو، اور ان اسکولوں میں سے بہت ہی نامور شخصیت ابھری ہیں، اور اس کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں، میرے خیال میں کوئی 50-60 ہزار تو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، فیملیز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو اس کو ٹیک اوور کرنا، پہلے تو جماعت اسلامی کے تمام ایسٹس کو ٹیک اوور کیا گیا، ان پر بین لگائی گئی، اور تبھی امید تھی کہ یہاں ایک چنی ہوئی سرکار آئے گی، الیکشن ہوں گے، تو شاید یہ جو ہم پہ تابا توڑ حملے ہو رہے ہیں ہمارے تشخص پہ، ہمارے ہر ادارے پہ، تو کہیں نہ کہیں اس کو وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو تقریباً 50 سیٹیں دی، پارلیمنٹ میں 3 ممبر پارلیمنٹ دیے لداخ کو لے کے۔ تو پر افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے وہ اس چیز کو روکے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب ایز اے کشمیری مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کا جو بھروسہ ہے ان پہ کیا گزری ہوگی، میں اس کا اندازہ نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ پچھلے الیکشن میں تمام لوگوں نے اپنی آئیڈیالوجی سے بالا تر اٹھ کے، چاہے وہ جماعت اسلامی تھے، چاہے اہل حدیث تھے، چاہے امپلائیز تھے، چاہے ٹیچرز ایسوسی ایشن تھی، چاہے نوجوان تھے، سب نے سوچا کہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیں گے تاکہ یہ جو طوفان آ رہا ہے ہم پہ مرکز کی طرف سے، اس کو شاید ایک جماعت روک پائے گی، ایک ہی جماعت روک پائے گی، کیونکہ PDP کو توڑ پھوڑ کر کے PDP لگتا تھا لوگوں کو یہ ختم ہو چکی ہے، یہ مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ تو ایسے میں یہ ہونا، اور ابھی آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے جو ہماری اردو زبان ہے، سرکاری دفاتر میں سے اس کو تقریباً خارج کیا جا رہا ہے، ہماری کتابوں، ہمارے جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، اس میں جو ہے ہمارے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ہمارے علامہ اقبال صاحب ہیں، یا اسی طرح جو ہمارے آغا شاہد صاحب ہیں، ان کو بالکل اس سے الگ کیا جا رہا ہے۔ تو سرکار جو ہے خاموش ہے، اور اس بار تو سرکار حصہ بن گئی۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 اور 17 میں جب یہاں بہت حالات خراب ہوئے، پتھراؤ روکے نہ روکے، دلی سے اتنی بڑی ٹیم آ گئی، بڑے بڑے منسٹرز کی، بڑے بڑے پالیٹیشنز کی، اور حریت کے دروازوں پہ گئی کہ آپ دروازہ کھولیے، ہم سے بات کیجیے، دروازے بند کر دیے، یعنی اتنے حالات خراب تھے۔ اس وقت میرے اوپر بہت پریشر آیا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیجئے، بین کر لیجئے، ان کو PSA لگا لیجئے، ان کے ایسٹ سیز کا جو اب ہو رہا ہے، جو اس وقت کی سرکار اس وقت کر رہی ہے۔ مگر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے ہی لوگوں پہ بلا وجہ اس قسم کی کارروائی، یا تو کوئی ثبوت ہو کہ بھئی اس وقت یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کوئی ایکشن لوگے، مگر صرف ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کسی نے جا کے دلی میں چگلی کھائی تھی کہ بھئی وہاں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں، جو پتھراؤ ہو رہا ہے، جو ملک کے مخالف جو مہم چل رہی ہے، وہ سب جماعت اسلامی۔ اور میں نے اس وقت سٹینڈ لیا، جیسے میں نے کٹھوا میں سٹینڈ لیا، حالانکہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی، ہم PDP BJP سرکار میں بنے ہوئے تھے۔ آج نیشنل کانفرنس کے پاس اپنی اکثریت ہے، اس کے باوجود وہ اس قسم کے فیصلے کرتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ افسوس کے لائق ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا کہوں گا، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اور جماعت اسلامی کا پرانے وقت سے چل رہا ہے، کہ جب شیخ صاحب مرحوم 77 میں آ گئے، اس کے بعد جماعت اسلامی والوں کے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح ان کے گھر چلائے گئے، کیا کیا ہماری مقدس کتابیں بھی نظر آتش کی گئی، اس کے بعد 87 کے بعد کیا کیا گیا، جو فلاح عام ٹرسٹ کے ٹیچر ہیں ان کو کیسے پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا، اور آج 2025 میں اب ان کے جو سکول تھے، جو لوگوں کے غریب لوگوں کو، غریب بچوں کو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری اسکولوں میں جو چیز کمی ہے وہ یہ اسکول پوری کرتے تھے، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا اور کم فیس لے کے یہ تعلیم دیتے تھے۔ تو آج انہوں نے اتنا بڑا سسٹم جو ایک بنا ہوا ہے اس کو
ایک حساب سے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. کئی گھر اس کے ساتھ وابستہ ہے, کئی ٹیچر, سب کا مستقبل جو ہے. میم آپ نے ایجوکیشن منسٹر